اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج کمائی کے ناجائز طریقے، ناجائز ذرائع، اس پر بات ہو رہی ہے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتدائی جملوں میں اس موضوع کو کافی حد تک اس کا احاطہ فرمایا اور کافی گوشوں پر گفتگو فرمائی۔ اب ہم کوشش کریں گے مختلف جہتوں پر اس پہ سوالات قائم کریں۔ رزق حرام کے جو ہیں وہ دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کیا نقصانات ہیں رزق حرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً رزق حرام ایک ایسی کبھی چیز ہے کہ اس کے دنیا میں بھی نقصانات ہیں اور اس کے اخروی بھی نقصانات ہیں۔ کسی چیز کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا ہونا ہی اس کی قباحت اور اس کی برائی کو واضح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر اس کے اخروی نقصانات کے حوالے سے دیکھا جائے تو مختلف پہلوؤں سے جو رزق حرام کی صورتیں ہیں ان کو بیان کر کے اللہ پاک نے اس پر عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، کہ پہلے زمانے کے جو پادری تھے وہ لوگوں کے ناجائز مال کھایا کرتے تھے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ یتیم کا مال ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ کھا بھی یتیم کا مال رہے ہیں تو آگ کھا رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سود کھانے والے کو کہا یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ پاگل کی صورت اٹھے گا جیسے اس کو شیطان نے چھوا ہو۔ تو اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ اس کی وعید کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو گوشت، جو خون تو اپنا بنا کے جائے گا اس مال حرام کے ساتھ، جب تک یہ جہنم کی آگ میں جل نہیں جائے گا تو جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اخروی نقصانات اس کے عذاب کی صورت میں ہیں، اللہ کی ناراضی کی صورت میں ہیں، کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اس وقت تک ہل نہیں سکو گے جب تک یہ نہ بتا دو کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس کی جواب دہی ہے اللہ کی بارگاہ۔ دنیاوی نقصانات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو رزق حرام چونکہ ایک رانگ وے سے کمایا جاتا ہے، جیسے آپ رانگ وے ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ساری ڈرائیو کرنے والی جو صورتحال ہے سب کو آپ پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں جو انسان غلط طریقے سے کما رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور پورے معاشرے کا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کچھ فائدے اٹھا رہا ہے، بالآخر یہ پلٹ کر اس کے در اور گھر تک اس کے نقصانات پہنچتے ہیں اور پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کے نقصانات عام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کوئی بھی ناجائز صورت اپناتا ہے، مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں جھوٹ بولتا ہے جی، اب اس کی سانکھ ہی خراب ہو جاتی ہے، وہ جھوٹا مشہور ہو جائے، یہ کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے کے لیے گئے تو بہت زیادہ نفع لے کر آئے، تو غلام سے پوچھا نا سیدہ نے جی کہ بھئی یہ ان کا کیا رویہ تھا، تو کہا انہوں نے مال کا عیب بھی بیان کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اخلاق بھی اچھے رکھے، تو سب سے زیادہ نفع ہوا۔ تو دیکھیں یہ نفع کی صورت ہے۔ اس کے اپوزٹ پہ آپ چلے جائیں گے تو انسان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، وہ ذلت کی طرف بھی جاتا ہے، اور پھر وہ جو حرام کا طریقہ اپناتا ہے وہ سب کا سب اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور پورے معاشرے کو وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان کے مال میں سے اللہ پاک برکت ہی اٹھا لیتا ہے، بالکل اس کا مقصود بن جاتا ہے کثرت، اسے برکت نہیں چاہیے، کثرت چاہیے۔ پھر اس کے اندر ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے قناعت ختم ہوتی ہے۔ جب آپ حرام کما رہے ہیں تو پھر آپ کا خدا پر کیا بھروسہ ہے؟ اللہ پہ بھروسہ تو آپ نے اٹھا لیا، اب آپ نے قناعت کو ختم کر دیا کہ اتنی لمٹ میں رہنا ہے اور اتنی لمٹ میں نہیں جانا، یہ ساری حدود و قیود آپ نے پھلانگ لی۔ تو انسان کی جتنی اخلاقیات ہیں وہ اس میں برباد ہوتی ہیں، اللہ پر جو ایمان ہے اور جو یقین ہے اس میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کی ذات کو ڈیمیج کرتا ہے، اور پھر وہ بہت سارے لوگوں کے نقصان کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یہ جتنی چیزیں، جیسے مفتی صاحب نے حدیث بیان کی
کہ وہ یا ربی یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، جب سب چیزیں ہی اس کی حرام ہو گئیں تو پھر اس کی دعا کو جو ہے وہ کہاں سے قبول کیا جائے گا؟ تو یعنی وہ خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، وہ پکارتا رہتا ہے، اس کی صداؤں کو خالی واپس لوٹایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک انسان کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی اپنا رابطہ اور اپنا تعلق جو ہے وہ کھو دے۔ اور یہ بڑا ایک مشہور وظیفہ تھا، صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ میری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ آپ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا، آپ نے کہا حلال کھا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو چیزیں بہت زیادہ تیزی سے ہمارے سوسائٹی میں جو ہے پھیل رہی ہیں ان میں جھوٹ ہے، تجارت میں جھوٹ بولنا اور قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرنا، یہ رویے پہلے بھی رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، لیکن اب جس تیزی سے ان رویوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان معاملات میں، وہ بہت زیادہ قابل تشویش ہے۔ تو کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین اسلام میں تجارت اور معیشت کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تجارت کے لیے، چیزیں فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، منع فرمایا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ ینفق ثم یمحق، کہ جب تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو تو اس سے تمہارا سودا تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کے اندر تاکید پیدا کی جائے اور سامنے والے کا اعتماد حاصل کیا جائے۔ شریعت میں کثرت سے قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر انسان صحیح اور غلط ہر بات کے لیے قسم کھائے گا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کیا رہا ہے۔ بالکل۔ تو سچی قسمیں کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے تجارت کے معاملے میں، کیونکہ تجارت کے لیے آپ کو اصول بتایا گیا ہے کہ اپنی چیز آپ سامنے والے جو خرید رہا ہے اس کے سامنے رکھیں اور اس کے اوصاف بھی بتائیں، اور اس کے اندر اگر کوئی عیوب و نقائص ہے تو ان کا بھی ذکر کر دیں، تاکہ اگر اس کا دل جمتا ہے، وہ لیتا ہے تو آپ سے لے لے، اور اگر نہیں لیتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مال کو بیچنے کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے غلط منافع حاصل کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک جس میں ایسی وعید بیان کی گئی کہ اگر کوئی نرم دل ہو تو یہ حدیث اسے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ نسائی کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال کو بیچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس سے ہم کلام نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو ایک تاجر کو سوچنا چاہیے کہ وہ وقتی طور پر مال کمانے کے لیے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہا ہے، اور مال تو مل جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اس کے پاس ہوگا لیکن وہ یہاں سے آیا اور وہاں چلا گیا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا ہی کمایا تھا، پچھلے مہینے تو میں نے دیکھا کہ والیٹ میں آخر تک پیسے تھے، اس مہینے ابتدا میں ہی ختم ہو گئے، حالانکہ فکس سیلری مجھے ملتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات انسان کے غلط اعمال کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے برکت اس کے پیسوں سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ کبھی بیماری میں، کبھی کسی آزمائش میں اس کا پیسہ خرچ ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، تم تجارت کرتے ہوئے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے ہو اور قسمیں کھاتے ہو تو اس کے لیے صدقہ کر دو۔ تو اگر غلطی سے بھی انسان عادتاً یا غلطی سے قسم نکل بھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے تاکہ اس کے مال میں بے برکتی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی برکت کے لیے صحیح نیت کا ہونا اور بیوع کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے خرید و فروخت کرنا، اس کے حوالے سے شریعت کے اندر احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو ہے چوری اور اس طرح
ڈاکہ زنی اور یہ اسنیچنگ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ یہ کر سکتا ہے اور اچھا خاصا منافع کے ساتھ کر رہا ہے. اب لوگوں میں اتنا وہ آ گیا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہوئے جان تک لے لیتے ہیں ان کی, اور وہ لوگ بھی کسی طور پر دریغ نہیں کرتے. کیا فرمائے گا یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہیں, اس پر کچھ فرمائیے گا. مجھے اس کو دو پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے ویسے تو, کہ ایک یہ کہ کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اس کا انجام کیا ہے. انجام کیا ہے. جب کیوں بڑھ رہا ہے تو پھر تو وہ اوپر سے نیچے تک پورا اگر آپ مشاہدہ کر لیں تو ہمارا ملکی نظام جو چل رہا ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور خود کچھ اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس وقت بچوں کو پڑھنا چاہیے اور یکسوئی کے ساتھ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر ایک پازیٹیو راستہ اختیار کرنا چاہیے, وہ سستی کاہلی کی وجہ سے, ایک بری صحبت کی وجہ سے اپنے خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر وہ صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں, آوارہ گردیوں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ذمہ داری اٹھانے کی باری آتی ہے تو گھر والے الٹیمیٹم دیتے ہیں کچھ کما کر لاؤ گے تو شادی ہوگی ورنہ تمہاری نہیں ہوگی. اب وہ کس طریقے سے کمائے, آج کل کے دور میں انتہائی مشکل ہو گیا. تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کے کن پٹی پہ پستول رکھو, وہ بیچارہ خوف زدہ ہے, وہ لرز رہا ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے کسی مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, ڈاکے کے اوپر سولی چڑھا دینے کا حکم ہے, اور کوئی حالت ڈاکہ میں مر جائے تو فقہاء نے لکھا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے, اس کو ایسی کیسی دفنا دیا جائے, جنازہ نہ پڑھیں تاکہ عبرت حاصل ہو لوگوں کو کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ جو کوئی حرام کمائے گا پھر وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی دو طریقے سے معاملات ہوں گے. ایک تو مظلوم کو سامنے کھڑا کیا جائے گا, جن کو آپ نے خوف میں مبتلا کیا, جن کو گولیاں ماری ہیں. ایک آدمی کو آپ گولی مار جاتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس کی بیوی ہوتی ہے, کیسے سروائیو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف ایک دہشت قائم کرنے کے لیے کہ ایک کو مار دو تو دوسرا جو ہے اس کو سننے کے بعد جلدی مجھے موبائل دے دے گا, اس خواہش میں آپ ایک گھر کو تباہ کرتے ہیں, پوری فیملی کو. ان کی آہیں, ان کی بددعائیں, ان کی فریادیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مظلوم کی دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے, اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اب میدان محشر میں یہ لوگ کھڑے ہو کر جب اپنے ان دائمی اور تسلسل کے ساتھ ملنے والے غم کا بدلہ لیں گے, آپ ایک دفعہ غم پہنچائیں قابل گرفت ہیں, آپ معافی مانگنا واجب اور برود قیامت اس کا بدلہ دینا ہوگا. اور اگر کوئی کسی کی پوری زندگی ہی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دے ان کو, یا عذاب اور تکلیف کا مطلب مجموعہ بنا دے, اب اندازہ کریں کیا ہوگا. ایک یہ احتساب اور دوسرا پھر جہنم میں داخلہ. تو لہذا جتنے ویسے تو یہ مطلب کیا ہمارا کوئی پروگرام دیکھتا ہوگا, لیکن بہرحال اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں جو ایڈونچر پسند ہیں, بعض ایسے بھی ہمیں ملے ہیں کہ گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے لیکن ایڈونچر پسند ہے. وہ گن ہاتھ میں آ گئی, ابا اونچے عہدے پر ہیں, پکڑے بھی جائیں گے تو تھانے سے سفارش سے نکل جائیں گے, تو وہ پھر بڑے بڑے پوش علاقوں میں برگر فیملیز کے بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور اس میں پھر بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں. سامنے والا جو ہے وہ ریئیکشن دکھاتا ہے, جی ہاں وہ ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چوری, ڈاکہ وغیرہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ, ناحق طریقے سے مال حاصل کرنا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں برکت تو ہوتی نہیں ہے, اولاد نافرمان نکلے گی, بیماریاں ہو جائیں گی, کینسر ہوگا, فالج پڑے گا, انسان جو ہے وہ مال آیا اور نکل گیا اور اس کا احتساب آخرت تک باقی رہا, ایسی کیسی چلا جائے گا. یا اللہ تعالیٰ اس کو رحمت ہٹا لے گا تو وہ اسی حرام مال سے ڈرگز وغیرہ یوز کرنے لگ جائے گا اور بالکل عبرت کا مجموعہ بن جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حرام طریقے وقتی طور پہ ایک سکون تو شاید دلوا دیں, لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا عذاب ہے. بالکل ایسے جیسے حلوے کی ایک پلیٹ تیار کی جائے, اس پہ میوہ ڈالا جائے, لیکن بیچ میں خطرناک زہر ڈال دیا جائے کہ اب خوشبو بھی آ رہی ہے, میوہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کھائیں گے تو اندر سے سب تباہ برباد کر دیں. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. کیا کہنے, سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی, اور جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہم نے مال حرام کی کثرت کو فوکس کیا ہے, جبکہ مال حلال کی برکت کو اگر پیش نظر رکھا جاتا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی, رزق بھی حاصل ہوتا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, اسی موضوع پر کنٹینیو گفتگو کریں گے اور سوالات شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.